آج میں آپ کو ایک ایسی بات بتانا چاہتا ہوں جو میرے ایک دولت مند دوست نے مجھ سے کہی تھی۔ اس نے کہا، اگر آسان ہو تو آسانی سے کرو، اگر مشکل ہو تو مشکل سے کرو، لیکن بس کر ڈالو۔ اور مختصر الفاظ میں یہی کہا، میں یہ کروں گا یا مر جاؤں گا۔ یہ الفاظ بہت طاقتور ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہو سکتا ہے جو آپ کی زندگی بدل دے۔ دنیا عجیب انداز سے راستہ دے دیتی ہے جب کوئی کہتا ہے میں یہ کروں گا یا مر جاؤں گا۔ وہ شخص کہتا ہے میں یہ پہاڑ سر کروں گا۔ لوگ کہتے ہیں یہ بہت اونچا ہے، بہت دور ہے، بہت ناہموار ہے، بہت مشکل ہے، پہلے کبھی نہیں ہوا، لیکن یہ میرا پہاڑ ہے، میں اسے چڑھوں گا۔ اور پھر ایک دن تم دیکھو گے یا تو وہ چوٹی سے ہاتھ ہلا رہا ہوگا یا پھر وہ واپس نہیں آیا، کیونکہ وہ آدھے راستے سے لوٹنے والوں میں سے نہیں تھا۔ زبان کے سب سے طاقتور دو لفظ ہیں، میں کروں گا۔ بینجامن ڈزرائیلی نے کہا تھا، کوئی بھی چیز اس انسان کی مرضی کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی جو اپنے مقصد کے لیے اپنا وجود بھی داؤ پر لگانے کو تیار ہو۔ اپنے آپ سے وعدہ کرو، کبھی ہار نہیں مانوں گا۔ میں نے ایک بار بچوں سے پوچھا، ایک بچہ چلنا سیکھنے کی کوشش کتنی دیر تک کرے؟ تم کتنا وقت دو گے اسے اس سے پہلے کہ اسے بند کر دو؟ اس سوال پر دنیا کی ہر ماں کہے گی، تم پاگل ہو، میرا بچہ تب تک کوشش کرتا رہے گا جب تک چلنا نہ سیکھ لے۔ یہی وہ جادوئی فارمولا ہے، کوشش کرتے جب تک کامیاب نہ ہو جاؤ۔ اور پھر جاننا ضروری ہے کہ جذبات کو حرکت میں لانے والی چیز کیا ہے؟ عمل۔ تمہیں اپنے احساسات کے بارے میں کچھ کرنا ہوگا۔ ہر خواہش کے لیے ایک منصوبہ بناؤ، ورنہ خواہش خواہش ہی رہے گی، کبھی حقیقت نہیں بنے گی۔ استاد عظیم یسوع مسیح نے فرمایا، صرف سننے والے مت بنو، کرنے والے بنو۔ دنیا کرنے والوں کی عزت کرتی ہے۔ کتاب مقدس میں ہے، ایمان بغیر عمل کے بیکار ہے۔ آج کل بہت سے لوگ مثبت سوچ اور خود اعتمادی کے جملوں کی بات کرتے ہیں، لیکن بہت احتیاط کرو۔ یقین اور حماقت کے درمیان ایک باریک لکیر ہوتی ہے۔ یاد رکھو، محنت کے بغیر مثبت سوچ دھوکے کی شروعات ہے، اور دھوکے سے بڑا کوئی نقصان نہیں۔ وہ شخص مغرب کی طرف چلتا رہتا ہے سورج طلوع ہونے کے انتظار میں، یہ دھوکا ہے۔ لیکن جب مثبت سوچ محنت اور نظم و ضبط کے ساتھ مل جائے، تب وہ نتائج آتے ہیں جو تصور سے بھی باہر ہوتے ہیں۔ وہ دن جو تمہاری زندگی بدل دے۔ اب میں تمہیں 4 سوال دینا چاہتا ہوں جو تم گھر لے جاؤ اور غور کرو۔ پہلا سوال، کیوں؟ کیوں کوشش کرو؟ کیوں کتابیں پڑھو؟ کیوں اتنی محنت کرو؟ کیوں اتنی جلدی جاگو؟ کیوں اتنا کماؤ؟ کیوں اتنا سیکھو؟ کیوں اتنا آگے جاؤ؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، کیوں؟ دوسرا سوال، کیوں نہیں؟ زندگی میں اور کیا کرنے والے ہو؟ کیوں نہیں دیکھتے کتنی کتابیں پڑھ سکتے ہو، کتنا آگے جا سکتے ہو، کتنے دوست بنا سکتے ہو، کتنی تبدیلیاں لا سکتے ہو؟ تم یہاں ہو، جب تک رہو گے تب تک کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے، تو پھر کیوں نہیں؟ تیسرا سوال، کیوں تم نہیں؟ کچھ لوگوں نے سب کچھ دیکھا، سب کچھ حاصل کیا، سب کچھ کیا، کیوں وہ اور تم نہیں؟ بہت سے لوگوں نے معمولی آغاز سے غیر معمولی کامیابی حاصل کی۔ انہوں نے سفر کیے، کتابیں پڑھیں، کاروبار کیے، زندگی بھر پی، کیوں تم نہیں؟ عظیم نظم و ضبط کے پھل جاننے کے لیے محنت ضروری ہے، اور چوٹی کا نظارہ ہر چیز سے مختلف ہوتا ہے۔ چوتھا سوال، کیوں ابھی نہیں؟ اپنے بہتر مستقبل کو مزید مؤخر مت کرو، کل نئی توانائی کے ساتھ شروع کرو۔ اپنے منصوبوں کی کتاب بناؤ، نئی کتابیں خریدو، نئے سوال پوچھو، نئے اہداف مقرر کرو، نئی ڈائری لو، اور بس شروع کر دو۔ اور میری آخری بات، خدا سے مدد مانگو۔ میرا یقین ہے کہ انسان ایک خاص مخلوق ہے، لیکن ہم سب کو تھوڑی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تم اپنا حصہ ادا کرو اور خدا اپنا حصہ ادا کرے گا۔ یہ دو طرفہ راستہ ہے۔ تم نے آج کی اس شام کو یادگار بنا دیا۔ میں تمہیں بہترین کی دعا دیتا ہوں۔ محنت کرو، ہمت رکھو، اور یاد رکھو، میں کروں گا
یا مر جاؤں گا۔ خدا حافظ۔